اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 28 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کی تعلیم کا نیا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام بچے اپنی تمام کتابوں کے ساتھ اور مستعدی اور ذمہ داری کے ساتھ سبق کے تراجم، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو سماعت کریں گے، عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے۔ مزید یہ کہ بعد سبق کی تکرار کریں گے اور ان کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے انسا کے باب میں حمزہ استفہام کا استعمال، پھر اس کے بعد حل کا استعمال، ان تمام چیزوں کے استعمال کے بارے میں آپ نے بحث پڑھ لی ہے کہ حل کا استعمال کن معنوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد استفہام کسے کہتے ہیں۔ آج آپ کو بتا رہے ہیں نئے سبق جس کا آغاز ہوتا ہے یوں۔ مصنف فرماتے ہیں وَمَا يُطْلَبُ بِهَا شَرْحُ الْاسْمِ نَحْوُ مَا الْأَسْجَدُ أَوِ اللُّجَيْنُ أَوْ حَقِيقَةَ الْمُسَمَّى نَحْوُ مَا الْإِنسَانُ وَحَالُ الْمَذْكُورِ مَعَهَا كَقَوْلِكَ لِقَادِمِ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ وَمَنْ يُطْلَبُ بِهَا تعیین الزمان ماضیاً کانا او مستقبلاً نحو متى جئت ومتى تذهب وأیانا یطلب بها تعیین الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التحویل كقوله تعالی يسأل ایان یوم القیامہ او کما قال۔ حروف استفہام میں جہاں حل ہے، جہاں حمزہ استفہام ہے وغیرہ وغیرہ ہے، وہیں پر ایک حرف استفہام کا ما بھی آتا ہے۔ یہ ما کیا ہے؟ کہتے ہیں ما جو ہے یہ اسم کی وضاحت کو طلب کرنے کے لیے اس کے ذریعے سوال ہوتا ہے، استفہام ہوتا ہے۔ ما کے ذریعہ اسم کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی وضاحت پوچھی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے۔ مثلا آپ یوں کہیے مل اسجدو یا مل لجینو، تو یہ دونوں اسما ہیں، اسجد بھی اسم ہے، لجین بھی اسم ہے۔ تو مل اسجد کہہ کر کے آپ اسجد کا مفہوم جاننا چاہتے ہیں۔ مل اسجد، اسجد کیا ہے؟ مل لجین، لجین کیا ہے؟ آپ نے پوچھا، سوال کیا، تو ان اسما کے مفہوم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں آپ۔ اب آپ کو جب آپ مخاطب سے پوچھیں گے تو مخاطب آپ سے کیا کہے گا؟ کوشش کرے گا کہ اس کی وضاحت کر دے کہ لجین کیا ہے اور اسجد کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اس لفظ سے زیادہ کوئی آسان یا عام فہم زبان میں آپ کو اس کا معنی و مفہوم بتا دے، اور اس طرح جواب دے۔ مثلا الاسجد هو الذهب، ہے نا، اور لجین کا مفہوم وہ یوں بتائے اللجین هو الفضہ۔
یعنی اسجد سونا کو کہتے ہیں اور لجین چاندی کو کہتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ ماں کے ذریعے سے کبھی کبھی اسم کی وضاحت طلب کی جاتی ہے، جس کی مثال مصنف نے دی وہی کہہ رہے ہیں، ماں یطلب بہا شرح الاسم، ماں ایسا لفظ ہے جس کے ذریعہ اسم کی وضاحت طلب کی جاتی ہے، جیسے مل اسجد اب اللجین، یہ اسجد کیا ہے، لجین کیا ہے۔ تو آپ کو بتا دیا الاسجد هو الذهب، اسجد سونا ہے، واللجین هو الفضہ، اللجین چاندی ہے۔ واضح ہو گئی بات۔ اسی ماں کے ذریعہ کبھی او حقیقت المسمى، کبھی ذات کی حقیقت و ماہیت پوچھی جاتی ہے، کبھی تو کسی لفظ کی وضاحت مانگی جاتی ہے اور کبھی اسی لفظ سے ذات کی حقیقت و ماہیت پوچھی جاتی ہے، جیسے مل انسان، یہ انسان کیا ہے؟ یعنی نفس الامری وجود کے اعتبار سے مسمى کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ جو ہے ماں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مل انسان آپ نے کہا نا کہ انسان کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ تو اب آپ کا مخاطب جواب دے گا، ہے نا، ہوا ہے و الانسان ہوا حیوان ناطق، انسان نام ہے حیوان ناطق کا، تو حقیقت انسان کو بتا دیا۔ تو کبھی آپ نے لفظ کی وضاحت مانگی، کبھی آپ نے ذات کی حقیقت کو معلوم کیا، ہاں کہتے ہیں او حال المذکور، یا تو اسم کی وضاحت یا ذات کی حقیقت معلوم کرتے ہیں، یا پھر اس چیز کا اس حال کو معلوم کرتے ہیں جو حال اس ذات کے ساتھ مذکور ہوتا ہے، اس حال کے ساتھ مذکور کی حالت جو اس کے ساتھ مذکور ہے اس کی حالت معلوم کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کقولک لقادم علیک، جیسے آپ کہیں کسی ایسے آدمی کو جو آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے کیا کہا، ما انتا، آپ کیا ہیں؟ تو اس سے مراد آپ جانتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کر رہے ہیں، استفہام کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں یہ کہ تم عربی ہو یا عجمی ہو، تم عربی ہو یا عجمی ہو مثلا۔ تو اب مخاطب جو جواب دینے والا ہے وہ جواب دے گا، مثلا عربی ہوگا تو کہے گا میں عربی ہوں، انا عربی ہوں، اور عربی نہ ہوگا بلکہ عجمی ہوگا تو کہے گا انا عجمی ہوں، ہے نا۔ تو اس طرح سے وضاحت طلب کی جاتی ہے۔ تو حال مذکور کو معلوم کیا جاتا ہے، اسم کی وضاحت معلوم کی جاتی ہے، ذات کی حقیقت و ماہیت معلوم کی جاتی ہے، اور چوتھی ایک اور جگہ ہے جس جگہ من کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ من کس کام کے لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں وَمَن يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِنُ الزَّمَانِ، من کے ذریعہ زمانے کی تعیین طلب کی جاتی ہے، من کے ذریعہ زمانہ چاہے ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو۔ من یطلب بہا تعین الزمان، زمانے کی تعین طلب کی جاتی ہے کہ بھیا آپ کب کیسے آئے، کیا آئے، چاہے وہ ماضی میں ہو چاہے مستقبل میں ہو۔ ماضی کی مثال جیسے متا جیتا، تم کب آئے، تم کب آئے، اور متا تذهبو، تم کب جاؤ گے۔ تو من کے ذریعہ تعین عقلا، عقل مندو، یعنی من کے ذریعے جو ہے نا عام طور سے عقلا کو معلوم کرنے کی تعین کی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا من فتح مصر، شہر کو، مصر کو کس نے فتح کیا؟ تو جواب دینے والا کیا کہے گا جانتے ہیں آپ؟ زید نے فتح کیا، عمر نے فتح کیا، یا خالد نے فتح کیا؟
تو یہ عقلا کی تعین ہو گئی۔ یا اس کا بھی تشخص متعین کیا جاتا ہے جو عقلا میں جنس کی تعین طلب کرے، جیسے کہا جاتا ہے من جبرائیل، جبرائیل کون ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ جبریل ہیں تو آیا وہ بشر ہیں یا فرشتہ ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا وہ فرشتہ ہیں۔ تو کبھی جنس معلوم کی جاتی ہے، تو یہاں شخص کے بجائے جنس کی تعین طلب کی جاتی ہے، جبکہ ما ہوا کے ذریعہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے ما زید مل کلمہ، زید کیا ہے، کلمہ کیا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ ماضی میں متا جیتا کب آئے، یعنی یہ ماضی کی مثال ہو گئی۔ جواب میں کیا کہے گا آدمی؟ جیتو سحرن، صبح آیا، یا جیتو صباحن، یا جیتو مسان، شام کو آیا۔ آپ نے کہا متا تذہبو، تم کب جاؤ گے، مستقبل میں کب جاؤ گے؟ جواب ملے گا بعد سحرین یا بعد سحرین، 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ سب کبھی کبھی تعیین کے لیے آتے ہیں۔ وَأَيَّانَ يُطْلَبُ بِهَا تعین الزمان المستقبل خاصتاً، اور ایانہ کا استعمال جو ایانہ کے ذریعے صرف زمانے مستقبل میں وقت کی تعین طلب کی جاتی ہے، صرف زمانے مستقبل میں فقط، خاص کر کے۔ وَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ التَّحْوِيلِ، اور یہ ڈرانے دھمکانے کی جگہ پر عام طور سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قَقَوْلِهِ تعالیٰ، جیسے اللہ کا ارشاد ہے یسأل ایان یوم القیامہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو ظاہر بات ہے قیامت کا لفظ ہی سنتے ہی آدمی کو تھرراہٹ اور کب کبھی سوار ہو جاتی ہے۔ ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو موضع تحویل ہے، یہ ڈرانے دھمکانے کی تحویل ہے۔ اب یہ ہے کہ ایانہ جو ہے صرف زمانے مستقبل کے تعین کے لیے آتا ہے، خاص کر کے اس کی کیا مثال ہوگی؟ جیسے آپ نے کہا، مثال بہت واضح ہے، جیسے آپ نے کہا مثال کے طور پر ایانہ یثمر ھذا الغرس، ایانہ یثمر ھذا الغرس، یہ پودا کب پھل دے گا، ہے نا؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یا 4 مہینے کے بعد؟ یہ سوال کیا آپ نے۔ تو پھل دینا دے گا، یہ مستقبل کی بات ہے، خاص کر زمانے مستقبل کی ہے۔ ایانہ کب، ایانہ یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، یہ قیامت مستقبل کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جواب دینے والا جواب دے گا مثلا بعد شہرین، 2 مہینے کے بعد یہ پھل دے گا، یا بعد شہرین، یا 1 مہینے کے بعد پھل دے گا۔ اب موضع تحویل کیا ہے؟ موضع تحویل یعنی ایسا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کو مسئول عنہ کے ذریعہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جیسے یسأل ایان یوم القیامہ میں قیامت کے دن کی ہولناکی ظاہر کرنے کے لیے ایانہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو مختلف الفاظ مختلف لغوی اور اصطلاحی معنی کے لیے اور مختلف موقع محل کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے، اور ان استعمالات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے تاکہ آئندہ کام آوے۔ باقی آئندہ سبق میں